میں نے ایک بات آپ سے کہی کہ قبائلی شناخت کو اصل کرا مذہبی شناخت کو اصل کرا اس طرح کیا کہ آپ نے سب کو الگ الگ کر دیا۔ حضرت مولانا محافظ محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات بھی میں نے اپنے والد ماجد سے سنی، وہ کہتے تھے کہ جن ہدایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لبولے میں نہیں دینا چاہتے تھے، مناسب نہیں سمجھتے تھے، ان باتوں کی دعا مانگا کرتے تھے بلند آواز سے۔ اس میں یہ دعا بھی شامل ہے، اس کی مثال کے طور پر اللہم مدد جمعہم وشدد شملہم۔ جب مذہبی شناخت ہم قرار دیں گے تو شدد شملہم نہیں ہوگا، اجماع شملہم، اور جب قبائلی شناخت قرار دیں گے الگ 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 لوگ، تو کہتے تھے یہ دعا جو حضور فرماتے تھے صحابہ فوراً سمجھ گئے اسے دعا نہیں ہے، ہدایت ہے۔ ہم 50 سال سے مجھے نازلہ میں یہ دعا پڑھ رہے اور سن رہے ہیں، لیکن ہم نے تو آج تک کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ مشرکین مکہ اور حضرت کے مشرک لوگ اور یہودی بنو غطفان سب ایک ہو گئے اور ایک ہو کر حملہ آور ہوئے، بہت بڑا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، اتنی سنگین۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر یہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ احد کی طرح باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ خندقیں کھود کر ان کو ایک دم سے اکٹھا مدینے کے اندر آنے سے روکنا ہے۔ کوئی آئے گا تو ایک آئے گا، دو آئیں گے، خندق پار کرے گا، پوری فوج نہیں آ سکتی۔ یہ تدبیر کیا عجیب اسلام کی تعلیمات ہے۔ جتنی بہترین تدبیریں کر سکتے ہو اور ان کو کرنا پڑے، لیکن اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ تم جو کر سکتے ہو وہ جب کر چکو گے تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں۔ لیکن تم جو کر سکتے ہو وہ کیے بنے، تو مجھ سے یہ مطالبہ جو امید رکھو کہ میں وہ کر کے دکھا دوں جو میں کر سکتا ہوں، ایسا میں کبھی نہیں۔ پہلے تم وہ کر کے دکھاؤ۔ یہی صورتحال اب اللہ کے رسول کو غیر معمولی فکر مندی کے ساتھ عجیب کیفیت میں بیٹھے ایک صحابہ نے مولانا صاحب کی اجازت چاہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ آ کر تعارف کراتے ہیں کہ میرا یہ نام ہے، میں آپ کا غلام ہو چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر میری قوم ابھی مجھے مسلمان کے حیثیت سے نہیں، کسی کو خبر نہیں، آپ بتائیں میں کچھ کام آ سکتا ہوں؟ زبان کو بات سے یہ جواب نکلا کہ انت الرجل، تم ہی تو ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کچھ مانگ رہے تھے اور اس شخص کی صورت میں آپ کو لگا کہ یہی وہ مرد مطلوب ہے جس کی میں بہت دیر دعا تاکہ یہ بتاؤ کہ ہم سے
تجارت کے تمہارے تعلقات دیکھیں بہت اچھے تھا، بہت اچھے تھا، اور یہودیوں سے جو قائدین ان سے بھی میرے تعلقات بہت اچھے۔ تم یہ کام کر سکتے ہو کہ ان لوگوں کو جیش مکہ سے الگ کر دو، ان کا انشاءاللہ ضرور جاؤ اور ان کو الگ الگ کرو۔ تم قدم چلے پھر انہیں کچھ یاد آئے، واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول اس کام کے لیے ممکن ہے کہ مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے۔ کیا فتویٰ جاری ہوا؟ حضور کے دار لکھتا ہے، فرمایا الحرب خداع، جنگ میں دھوکہ ہی کیا جاتا ہے۔ فتویٰ مل گیا، بنو غطفان اور خدا کے لوگوں سے جا کر یہ ملے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہودیوں پر بھروسہ کر کے محمد کے خلاف جنگ میں شرکت کا فیصلہ کر دیا۔ ان کا بس یہ بتا تم کو مجھ پر احسان ہے؟ ان کا بھی تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی کسی زمانے میں ہم نے تم پر ایک شک نہیں پڑا، اب کیا بات ہے؟ پر تم نے ان کو اندر کی بات بتا یہودی کہتے کتاب میں، اور محمد کو چھوڑ کر سارے نبیوں پر ایمان میں سب مشترک۔ تمہاری بنسبت یہ ان سے قریب تک ہے، تم ان پر بھروسہ کر رہے ہو یہ غلطی بھائی اب تو ہم وعدہ کر چکے، کریں کیا؟ تم ان سے یہ کہنا کہ دیکھیں وعدہ تو ہم نے کر دیا، آپ 10 آدمی ہمارے پاس اپنے بھی، اور جب تک ہمیں فتح نصیب ہوگی تب تک وہ 10 لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے بعد آپ واپس یہ مطالبہ آپ کے لوگوں کے سامنے رکھتے، آپ ورنہ بڑے دھوکہ کھا سکتے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے آیا۔ انہوں کا بہت شکریہ، اور اس سے پہلے کہ وہ یہودیوں سے بات چیت شروع کرتے یہ یہودیوں کے پاس تھے، سلام دعا کے بعد پوچھا کہ میرے پاس کیا خیال ہے؟ ان کا بھی مدینے کی آبادی میں ایسے وہ لوگ جن پر ہم کو پورا اعتماد ہے انہوں نے دیکھا بہت بھروسہ ہے، وہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو میں اندر کی رات کی بات بتایا ہے، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے میرے تم پر اعتبار نہیں، آپ کیسے کہہ لو ہمارا اس کا ساتھ رہا ہے، کاروبار میں ہم شریک رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے معلومات، اگر ان کو تم پر بھروسہ ہوگا تو وہ تم سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کرے، اور اگر بھروسہ نہیں ہوگا میری بات سچی ہوگی تو وہ تم پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے تم سے 10 آدمی مانگیں گے۔ ان کا میں اندر کی بات جانتا ہوں، تم صرف انتظار کرو، جلد بازی مت کرو، ہو سکتا ہے میں اطلاع ثابت ہو جائے گا اس کے بعد۔ دیکھو وہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، میری اطلاع یہ ہے کہ 10 آدمی مانگیں گے اور فتح تک اپنے پاس رکھیں گے، ان کو صرف تمہارے وعدے پر یقین ہے، چپ چاپ چلے گئے۔ اب ان قواعد کے میزان یہودیوں کے پاس ہے، اور کبھی ہمارے درمیان مشورہ ہوا ہے، راضی تو ہیں سب لوگ آپ سے سمجھوتا کرنے پر، مگر ایک بات آپ ہماری مان لیجیے، 10 آدمی اپنے آپ سے لیجیے، وہ ہمارے پاس رہیں گے جب تک کہ جنگ کا نتیجہ نہ نکلتا ہے، تب تک کہ اللہ اکبر
یہ سنتے ہی یہودیوں کا پارا ہو گیا کیا آپ کو ہم پر اتنا بھروسہ نہیں؟ ہماری بھروسے کی بات نہیں ہے کہ یہ دن تو چلتے ہی ہے 10 آدمی کو آپ کو دینے ہی ہوں اور دینے ہی ہوں کہ یہاں سنا دیکھی تمہارے مالے آپ نے کہا چاہو جو چاہو کرو تمہارا کوئی بات نہیں ہم ان چند تمہارے ساتھ بالکل نہیں یہودی بھی ہٹ گئے بنوگار کے ہٹ گئے اب کمزور ہو گیا سامنے والا اس کے بعد اللہ کی مدد ہماری جو بیانات ہیں نا علماء اس میں ان سب چیزوں کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے ایسا ذہن بنایا جاتا ہے کہ بات فرشتہ ہم نے فون کیا فرشتہ کہتی بابا یہ دنیا اس طرح نہیں ہے یہی تو حسن ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو مگر اسباب پر اعتماد بالکل یہ نہیں کہ اسباب بالکل اختیار کرو یہی نازک راستہ ہے تو میثاق مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینے کو ایک سماجی اکائی میں تبدیل کر دیا اور اتنی حیرت انگیز بات اس سے آگے بھی ہے آپ اس میثاق مدینہ کی عبارت پڑھو تو اس میں آپ نے یہ بھی تحریر کروایا کہ نحن امۃ واحدہ کیا مرحلے بعد قافلہ چلتا ہے جو بات آخر میں کہنے کی ہے وہ آخر ہی میں کہی جائے جو بات شروع میں کہنے کی ہے وہ شروع میں کہی جائے اس کو حکمت کہتے ہیں کچھ نہ کہنے کو حکمت دیتے ہیں میرا بھی چاہتا ہے کہ کوئی علمی فقہی سیمینار حضرت کی سربراہی میں ہو جس میں حکمت اور مصلحت کی تعریف اور حدود پر فقہی مقالات آئے میں نے تو تجویز پیش کر حضرت محمد صاحب کرتے حضرت مفتی صاحب حکمت اور مصلحت بزدلی یعنی حکمت اور مصلحت حکمت اور مصلحت یعنی سپردگی شکست خوردگی ڈر خوف انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ بات ہمیں حکمت نصیب ہے امام ابو حنیفہ کو حکمت نہیں آتی تھی جو ان کی موت جیل میں آئی تھی حکمت مسئلہ نہیں جاتے تھے ابو حنیفہ امام شافعی کو حکمت مسئلہ نہیں آتی تھی کہ سزائے موت سنائی تھی اور یمن سے امام شافعی کو بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا اور عین وقت پر امام محمد پرزور سفارش نہ کرتے بلکہ شاید جان نہ پلاتے تو جنات کی دربار بالکل ہاتھ پہ تھی اور جب سجن میں امام شافعی کی گردن کاٹی جاتی مسئلہ نہیں آتے امام شافعی ہمیں مجتہدین علماء ہیں کہ جنہوں نے حکمت و مصلحت کا ترجمہ سمجھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حکمت و مصلحت نہیں جانتے ایک فتویٰ طلاق مکرہ ہمارا جس کا کوئی تعلق سیاسیات سے نہیں صرف یہ بات کہ مکرہ کی طلاق بھی واقع ہوتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فتویٰ حکومت کو چور کی داڑھی میں تنکے کی طرح خطرے کی گھنٹی بجی پڑی انہوں نے کہا کہ بھائی جب مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی تو پھر مکرہ کی بیعت بھی واقع نہیں ہوتی یہ جو خلیفہ وقت یا امیر یہ جو زبردستی بیعت لے رہا ہے اس کی بیعت بالکل معتبر نہیں ہوتی اس خطرے کے پیش نظر
اس حاکم وقت ظالم نے امام مالک کو خچر پر بٹھا کر ان کے چہرے مبارک پر کارک مر کر مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں گھمایا. امام مالک کو مصلحت حکمت نہیں مانی. امام احمد بن حنبل رب کعبہ کی قسم آپ ان کے سزا کے واقعات کو پڑھ نہیں سکتے اگر آپ کے سینے میں کوئی زندہ دل ہے. ننگا بدن کر کے کوڑے مارے جاتے تھے, پوری کمر لہو لہان ہو جاتی تھی, سر سے پیر تک کوڑے مارے جاتے, گر پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کو سر کے بال پکڑ کر کھینچ کے کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر کوڑے مارے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام احمد لڑکھڑائے تو ایک ڈاکو تھا جو جیل میں تھا جس کا نام تھا ابوالہیثم. وہ بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا آیا امام احمد کے پاس اور اس نے کہا امام المسلمین میں ڈاکو ہوں, ڈاکہ ڈالتا ہوں, گرفتار ہوتا ہوں, جیل میں آتا ہوں, گھوڑے کھاتا ہوں, سزا بھگتتا ہوں, پھر رہا ہوتا ہوں, پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں, پھر جیل میں آتا ہوں, پھر گرفتار ہوتا ہوں, پھر مار کھاتا ہوں, پھر اس کے بعد رہا ہوتا ہوں, پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں. میں ڈاکو ہوتے ہوئے ان ظالموں کے کوڑوں سے ڈر کے ڈر سے ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑ رہا. تو اے امت کے امام, حق کی گواہی آپ ان ظالموں کے کوڑوں کے ڈر سے دینا چھوڑیے گا مت. چنانچہ پڑھو امام احمد کے تذکرے میں کہ انتقال کے وقت اپنے صاحبزادے امام عبداللہ سے امام احمد نے فرمایا عبداللہ گواہ رہنا, میں اپنے سارے مشائخ, سارے اساتذہ اور سب کا حق ادا کر چکا, مگر جیل میں اس ڈاکو نے جو مجھے استقامت کا سبق پڑھایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس کا حق ادا نہیں کر سکا. کیا مطلب ہے حکمت و مصلحت کا؟ پورے قرآن میں عزم و حوصلے اور ہمت کی داستانیں ہیں, قربانیوں کی داستانیں ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. آگے پڑھو. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. کیا ہوا تھا اصحاب الاخدود کے ساتھ؟ ایمان سے توبہ کرو ورنہ یہ ابھی جلائے جاؤ گے, آگ بھڑک رہی. اور ایک نے بھی ایمان سے توبہ نہیں کی اور سب جلا گئے. حکمت و مسئلہ نہیں معلوم کی کیا ہو رہا ہے اللہ سے. تم اپنا درد دل کیسے چھپاؤ اور کیسے بیان. ہمارے اسلام کے ہم نام لیتے ہیں, ہم نام دیتے ہیں حضرت نانوتوی کا. حضرت نانوتوی کو حکمت و مسئلہ نہیں معلوم کی. انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں تھے. حضرت جمہوری کو حکمت و مصلحت نہیں معلوم تھی کہ سر پر گولی لگی. حضرت حافظ ضامن شہید کو حکمت مصلحت نہیں معلوم تھی کہ حضرت جمہوری کے سر میں گولی کھانے کے بعد انہوں نے آخری سانس لی, حضرت جمہوری کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا. ان کو حکمت و مصلحت نہیں معلوم تھی. حضرت اللہ شاہ بخاری عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں مجرم کے کٹہرے میں, اور جج ایک پرچے پر لکھ کر بھیجتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. صرف اتنا لکھ کے بھیجتا ہے اور کہلاتا ہے کان میں اس پر دستخط کر دیجیے. مجھے آپ بہت مقدس بزرگ نظر آتے ہیں, میں آپ کو سزا دینا نہیں چاہتا. وہ پرچہ ملا حضرت اللہ شاہ بخاری, اس پر تھوکا اور اس کو پھینکا اور پیر سے مسلا. تو کہا جج صاحب آئندہ میری نسل کے کسی بچے کے سامنے اس طرح کی بات مت کی جائے. ان کو حکمت و مصلحت نہیں معلوم. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت نام لیتے ہیں, مقدمے کراچی میں عدالت میں انگریز جج نے پوچھا آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے
کہ انگریز فوج کی ملازمت حرام ہے، آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنے فتوے پر قائم ہیں؟ حضرت مدنی فرمایا جج صاحب میں نے یہ فتویٰ تھا اور آج بھی میں اپنے فتوے پر بالکل قائم ہوں۔ تو جج نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس اقبال جرم کی سزا کیا ملے گی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانیت اور ملک کے ساتھ خیانت کی سزا اللہ کے ہاں مجھے کیا ملے گی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا ذلیل المجامع، یا تو ہم ان بزرگوں کا نام لیں یا پھر کچھ تو کا اتباع کریں، کچھ تو کا اتباع، کچھ تو ہمارے اندر سے کوئی غیرت نظر آئے۔ ہم ایک کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹ کے چلے جائیں، خدا جانے کہاں تک پہنچ گیا رکیں گے۔ بہرحال امید ہے کہ بس اب اتنی بات بہت زیادہ فخرانہ ہو گئی، اصل مسئلہ عمل کا ہے۔ آپ حضرات کچھ اپنے مقابل سے اجازت دے کر میں تب کہیں کرتا ہوں پھر اپنوں کے ماحول میں کہ کچھ وقت اس حادث فقیر کے ساتھ گزاریے، کہیں دل گزارے، تب آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی کہ ملک میں صاف کرنے کے راستے کیا ہیں اور کیا ناامیدی 100% بے بنیاد ہے یا بے بنیاد نہیں ہے، اور مستقبل اسلام کا اس ملک میں نہایت روشن ہے۔ پورا یقین میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں کا مستقبل کے بارے میں نہیں کہتا، اسلام کا مستقبل انشاءاللہ یہ چند سال ہیں جو سامنے ہیں، اس میں استقامت، حکمت اور ہمت ان دونوں کے مجموعے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں درکار ہے۔ صرف ہمت ہو اور حکمت نہ ہو تو اسی کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اور صرف حکمت ہو اور ہمت نہ ہو اسی کو ہم منافقت، نفاق اور بزدلی۔ واخر دعوانا